کو ہمارے حق میں کرے۔ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہم کر پائے ہیں وہ اسے ہمارے نامہ اعمال میں لکھے اور قبولیت کے شرف سے نوازے، اور جو کمی بیشیاں ہیں انسانی اور بشری تقاضوں کے تحت میرا رب انہیں معاف فرمائے، اور پھر جو اپنی ذات میں اور اپنے کردار میں ادھورا پن ہے مالک اس کو پورا کرنے کی ہمت دے۔ حضرات، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس حوالے سے اپنے محدود وقت میں 4-5 چیزیں سب سے پہلے خود کو نصیحت کرنی ہے، اور پھر آپ احباب کے نام۔ دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر سب سے قیمتی چیز جو آپ کو اور مجھے ملی ہے وہ وقت ہے۔ اس وقت کو اپنے حق میں کر لیں تو آنے والا وقت جو لامحدود ہے، ابدی، دائمی اور مستقل لمبی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ وہ زندگی بندے کے حق میں کر دیتے ہیں۔ یہ وقت اللہ عطا سب کو کرتا ہے، مگر قدر اور قیمت کوئی کوئی کرتا ہے اور سمجھتا ہے، حق کوئی ادا کرتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم، زمانے کی قسم، تاریخ شاہد، پہلے انسان سے لے کے آج تلک جتنے لوگ چلے گئے ان کی زندگی گواہ، جو زندہ موجود ہیں ان کی زندگی دلیل ہے کہ انسانوں نے جب وقت کو ضائع کیا ہے تو وقت نے پھر انہیں برباد کر دیا۔ بھائیو، جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کے لیے آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی ایسا میزان نہیں ہے کہ ہم چیک کر کے بتا سکیں کہ میرے کتنے سال ہیں، اور سال میں کتنے مہینے، اور مہینوں میں کتنے دن ہیں، اور دنوں میں کتنے گھنٹے اور گھڑیاں ہیں جو میں نے ضائع کیے ہیں۔ ہمیں یاد بھی نہیں۔ دیہات میں ہو یا شہر میں، ایک چھوٹا سا کام کیجئے، اپنی نیت کی تجدید فرمائیے، اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے اپنے گزرے ہوئے وقت کی اپنے رب سے معافی مانگیے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اسلام کی طرف بڑھے۔ الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام میں یہ خوبی ہے کہ بندے کی ساری زندگی کفر پہ گزری ہو، نفاق پہ گزری ہو، لیکن انسان مخلص ہو کے کلمہ پڑھ لے، اسلام کو قبول کر لے، میرا رب اس کی زندگی کے پچھلے تمام تر لمحات کو، ایک ایک پل کو، ایک ایک گھڑی کو، جو گناہوں میں گزری ہے، نافرمانیوں میں گزری ہے، اللہ تعالی اسے نہ صرف معافی عطا کرتے ہیں بلکہ اس کی پچھلی گھڑیاں، پچھلے پل نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اگر سبھی مسلمان ہیں اور پھر لا ابالی میں وقت گزرا ہے تو آپ کے لیے التوبۃ تجب ما قبلہا، سچے دل سے توبہ، عاجزی اور انکساری، اللہ کی طرف رجوع اور انابت، جلوت اور خلوت کی زندگی پہ نظر ثانی، جو بھی ہوا ہے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے بندہ یہ کہہ دے
اور اگر کہنے کی ہمت نہیں ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک بندہ تنہائی میں جا کے کمرے میں بیٹھ کے کونے کھڈڑے میں لگ کے آنسو بہا دے اپنے ماضی کے اوپر کہ اللہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا نہیں کر سکا، وقت برباد ہو گیا، زندگی گزر گئی. یہ ایک بہا ہوا آنسو انسان کی توبہ کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالی اس سچی توبہ کو قبول فرما کے ماضی کے گناہوں کو صرف صاف نہیں کرتے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر کے آپ کا وہ وقت جو ضائع ہوا تھا اسے قیمتی بنا دیا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم سب مل کے اصحاب ایمان کا دعویٰ کرنے والے مومن اور مسلم، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، بڑے اور چھوٹے، مرد اور عورتیں، ہمارا وقت ہمارے ہاتھوں سے بہت زیادہ ضائع ہوا ہے. تو اس مقصد کے لیے آغاز کیجئے توبہ سے. اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ انسان سچے دل سے اقرار کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنے جرم کے اوپر اصرار نہ کرے، دوبارہ دہرائے نہیں، اور جو غلطی ہوئی ہے اس پہ شرمندہ ہو، جو وقت برباد ہوا ہے اس پہ ندامت ہو، اکڑے نہیں، سینہ زوری نہیں، اور میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، اس کی بجائے کہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میرے جو بھی گناہ ہیں اللہ تو جانتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں. اور ویسی معافی نہیں اور ویسی توبہ نہیں کہ صبح اٹھے قوالی لگا لی توبہ میری توبہ، اور بعد میں وہی ہے 100 دفعہ میں توبہ کی تھی 200 باری پنی، یہ والی توبہ نہیں. اللہ توبہ کے لفظ کانوں کو ہاتھ لگا کے پھر غیبت، پھر جرم، پھر گناہ نہیں. اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ الہ العالمین توفیق دے، میں نے آج تک جتنے جھوٹ بولے، جو جرم کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، دنیا سے مخفی ہیں، تجھ سے کچھ نہیں چھپا، اللہ میرے جملہ گناہ معاف کرتے. اور اگر کسی بندے کا حق ہے حقوق العباد میں سے تو اسے ابھی دنیا میں لوٹا دے. میرے محبوب نے بیماری کے ایام میں ایک خطبہ دیا، اور یہ خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تب دیا جب سب کے جو جو چیزیں تھیں ان کو دے چکے تھے، بانٹ چکے تھے، اور پھر کہا کہ کسی کا میں نے مال دینا ہو، حق دینا ہو، کسی پہ زیادتی ہوئی ہو، آج مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن بدلہ دینا ممکن نہیں ہوگا. بھائیو، اس لیے اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، للہیت پیدا کر کے اگر اللہ نے دین سے نوازا ہے تو ہمارے اندر اکثر اکڑ آ جاتی ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے، میں توحید کہاں ملوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے صحیح عقیدے کے باوجود بھی اگر توبہ کی طرف مائل نہیں ہے اور دماغ میں یہ سوچ آ گئی کہ میرے جیسا کوئی اور نہیں، باقی سب گھٹیا ہیں، تو یہ سوچ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر جنت میں نہیں جانے دے گا. لہذا عاجزی کر کے، ڈر کر کے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر توحید کی نعمت بھی ہے تو اسے بھی رب سے جوڑ کے بیان کیا جائے کہ اللہ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے کہ اس نے مجھے صاف عقیدہ دیا ہے، توحید سے نوازا ہے، شرک سے محفوظ رکھا ہے. تو توبہ کو لازم کریں. میرے محبوب کی عادت تھی دن میں 70 بار سے زیادہ یا 100 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے. یہ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس حوالے سے بھی ہے، تنہائی میں گریبان میں جھانکنے کے اعتبار سے بھی ہے، اپنی جن غلطیوں کا پتہ ہے ان پہ شرمندگی بھی ہے. تو یہ جب مومن بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے یا ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے،
ترمذی کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کو حیا آتی ہے کہ بندے کا ہاتھ خالی موڑ دے، اللہ خالی نہیں موڑتے۔ اور دوسری چیز، وقت انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا، علماء کرام سے آپ نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ سنا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو بہترین سے بہترین بنائیں، لیکن پہلے نیت کیا ہونی چاہیے؟ خلوص نیت کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ آپ کی نیت میں رب کو راضی کرنا ہو۔ آپ کو بڑے سارے لوگ یہ دھوکہ دیں گے کہ عبادت یا عمل یا عقیدہ لالچ کے اعتبار پہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم جنت کے لیے عمل کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، یہ تو لالچ ہے بھائیو۔ ہاں، یہ لالچ، یہ تڑپ، یہ ہرس، یہ خود اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں، دماغ میں ڈالا ہے، اور کتاب و سنت نے اسی پہ ہماری تربیت کی ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز، بڑا ٹارگٹ جو مومن کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، آپ نے جو بھی کرنا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، پھر مزہ آئے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ۔ آپ رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں، عبادت کریں، قیام رکوع سجود کریں، لیکن نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ آپ صدقہ کریں، رب راضی ہو جائے، مسجد کو دیں، مدرسے کو دیں، رب راضی ہو جائے، غریب کی مدد کریں تو رب راضی ہو جائے۔ یہ جو سٹیٹس بنا لیتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، میں یہ کر رہا ہوں، میں ایسے کر رہا ہوں، تو یہ دکھاوا ہے، یہ نمود ہے، یہ نمائش ہے، اور یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ دکھاوا، نمود اور نمائش اور ریا، یہ انسان کے کیے ہوئے اعمال برباد کر کے رکھتے۔ اپنے اعمال اللہ کے لیے خاص کریں، مقصد رب کو راضی کرنا ہو۔ ماں باپ کی خدمت ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے، استاذ کی عزت ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے، مسجد کی صفائی کی ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی خدمت کی ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے، کسی کا تعاون کیا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، جو نیت ہے اسی کے اوپر دار و مدار ہے آپ کے اعمال کی قبولیت کا۔ اگر نیت اچھی ہے تو میرا رب چھوٹے عمل کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ دیکھیے نا، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے جہنم کے درمیان ڈھال بنا دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی ساری زندگی جمع پونجی خرچ کرتا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دیتا ہے، مگر اسے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو فرق کس چیز کا ہے کہ اس نے جو کیا تھا ریا اور دکھاوے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تجھے مل گیا، وہ تجھے دے دیا گیا۔ فقد قیل، لوگوں نے تیری سخاوت کی بات کر دی ہے، چرچے ہو گئے، شہرت ہو گئی، تشہیر ہو گئی، لیکن اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اگر عمل کی باقیات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ اللہ کے ہاں وہ خود کو منوا سکے، اور صلاحیت میں پہلی چیز اخلاص ہے۔ اللہ کے لیے کام، اللہ کے لیے کام میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقیدہ توحید کے مالک ہوں۔ ماشاءاللہ اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں عقیدہ توحید بڑی خوبصورتی سے آپ کو سمجھایا، پڑھایا، اور بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن عقیدہ توحید میں سب سے پہلے تجرید ضروری ہے۔ تجرید، لفظ یاد کرنا ہے تو کر لیں، سمجھنا ہے تو دل سے سمجھیں۔ تجرید آپ نے سب جتنے بھی ہیں اللہ کے علاوہ ان کو سائیڈ پہ کر دینا ہے۔ کسی کا جتنا مرضی بڑا مرتبہ ہو، مقام ہو، عزت ہو، آبرو ہو، اس کی شان ہو، رفعت ہو، بلندی ہو، مگر لا الہ یہ تجرید ہے، سب سائیڈ پہ، کوئی اور نہیں۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری آنکھوں کے کٹ لگانے والا وہ کوئی اور نہیں تھا۔ آپ کو کوئی کہے فلاں جو ہے وہ بزرگ، آپ کہیں بزرگوں کی بزرگی کو سلام، مگر میرا رب ربوبیت میں، میری ضرورتوں کو پورا کرنے میں، میری مشکل کشائی اور حاجت روائی میں، رب کی ذات کے علاوہ
10 جہانوں میں میرا کوئی اور نہیں ہے، نہ عالم ارواح میں، نہ وجود کو بنانے میں، نہ آگ ہوا پانی مٹی کے انتخاب میں، نہ باپ کی پشت میں اور نہ ماں کی سینے کی ہڈیوں میں، نہ ماں کے رحم میں، اور نہ میرے وجود کے ڈھانچے کو بنانے میں، اور نہ اس کے اندر جو ہے وہ روح کو چلانے میں، اور نہ اس کی خوراک کا تعین کرنے میں دنیا کی کوئی اور ہستی نہیں تھی، صرف اللہ تھا۔ لہٰذا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ساتھ ملاؤں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد ہے تفرید، فردن، اکیلا، وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ کا یہ ایمان ہو جائے گا، اب آپ کی توحید ربوبیت، اسماء و صفات اور پھر الوہیت کام آئے گی کہ میں نے جب میرا مشکل کشا بھی وہ ہے، حاجت روا بھی وہ ہے، مجھے بنانے والا پالنے والا وہ ہے، تو پھر میرے سر کو بھی اسی کے در پہ جھکنا چاہیے، پھر قصد بھی اسی کا، ارادہ بھی اسی کا، طلب بھی اسی کی، ڈیمانڈ بھی اسی کی۔ جب پورا دن 24 گھنٹے آپ کو جب بھی کوئی مشکل آئے اپنے رب کو پکاریں، اپنے اللہ کو پکاریں۔ اللہ سننے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ کالی سیاہ رات میں کالی سیاہ چونٹی کی جو ایک غار کے اندر ہو اور وہاں چل رہی ہو، آندھی اور طوفان ہو، اللہ اس کے قدموں کی چاپ عرش بری پہ سنتا ہے اور اس کی خبر رکھتا ہے کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ حضرات، جس دن آپ کو یہ چیز مل گئی، یہ مسلکوں کی جنگ، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا نہیں، یہ دیوبندیوں کا ہونا چاہیے، شیعہ کا نہیں۔ دنیا میں جو بھی آدم کا بیٹا ہے اور حوا کا بیٹا ہے، جو آدم علیہ السلام کی بیٹی اور سیدہ حوا کی بیٹی ہے، یہ عقیدہ اس کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ مرنے کے بعد قبر میں آرام چاہتی ہے عورت اور آرام چاہتا ہے مرد، تو اس کے بغیر چارہ نہیں، ہر چیز کے بغیر گزارا ہے، مگر اس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ پہلا سوال یہ ہونا ہے من ربک، اور ذہن میں رہے یہ کوئی آبجیکٹو نہیں ہے۔ میرے بھائی جو پلر کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا ہمارے ساتھ بھی رہیں۔ حضرات، رسول کریم علیہ السلام نے، آج میرے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، کسی کا مڈ ہو رہا ہے، کسی کا نومبر ٹیسٹ ہو رہا ہے، کسی کا کوئی ہو رہا ہے، لگے ہوئے ہیں بیچارے، گیس پوچھتے ہیں، سر یہ بتا دیں وہ بتا دیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ لیکن عجیب آبجیکٹو ہے کہ پوری زندگی سے لکھنا پڑتا ہے۔ مر ربک بگاڑ ہے معاشرے میں، لوگوں نے سمجھ لیا ہے قبر میں جائیں گے، کوئی پوچھے گا تیرا رب کون ہے، ہم جلدی سے کہہ دیں گے اللہ۔ یہ بھی کوئی مشکل ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ کردار سے لکھنا پڑتا ہے۔ میرا محلہ وہاں شریف پورا، ایک عورت، وہ ایک دن باہر شاپر پکڑے ہاتھ میں جا رہی، تو میں نے کہا ماں جی سودے کتوں لیندے جے؟ کہندے پت ماجے کولوں۔ میں کہ ماں جی تسی میٹرو تو لے لیا کرو۔ ایک کہندی او کی بلا ہوندی ہے، او کی چیز ہے۔ میں کہ جی ایک چھت تھلے ساری ماشاءاللہ بہت وڈیاں اتھے دکاناں ہوندیاں، اپے جیڑی شے دل کرے چکو۔ کہندی پت میری جانے جوتی، میری جانے، مینوں کی پتہ میٹرو کی ہوندی۔ وہ عورت جب گئی نہیں، وہاں پہنچی نہیں، اسے دیکھا نہیں، اس کو جانا نہیں۔ آپ لاکھ دنیا چاند پہ پہنچ جائے، معلومات ہوں، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہو، آپ اس کو تصویر جو ہے وہ دکھائیں، لیکن وہ جہاں جا رہی ہے نام اسی کا لے گی نا۔ اور لوگوں جب مشکل میں نام رب کا لیا ہی نہیں، رب کے در پہ آیا نہیں، زندگی میں کبھی پکارا نہیں، عقیدہ توحید کو دامن میں لیا نہیں، گرا تو اللہ کا نام نہیں لیا، اٹھا تو رب کا نام نہیں لیا، واش روم میں گیا تو اسے یاد نہیں، باہر نکلا تو اس کو پتا نہیں، وضو کیا تو اس نے تب بھی نہیں، بلکہ کبھی وضو کیا ہو تو پھر ہی پتا ہو۔ تو قبر میں جا کے جب پوچھا جائے گا تیری مشکل کشائی کرنے والا کون تھا، تو یہ اللہ بولے گا۔ میں بورے والا سے آ رہا تھا، کھدر والا کے قریب ہمارا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، ہم تقریباً لگ بھگ 21 لوگ تھے گاڑی میں۔ تو میں حیران تھا کہ سوائے میرے، جب اچانک گاڑی لگی ہے تو زیادہ لوگوں کی زبان پہ یہ لفظ تھا یا علی، یعنی جو مشکل میں بندہ پکارتا ہے
عام روٹین میں اختیار کرتا ہے اسی کا نام آتا ہے. کسی نے غازی عباس بولا, کسی نے جھولے لال, کسی نے کچھ بولا. اللہ کا نام لینے والے جب دنیا میں نہیں لے سکے, جب فرشتے سامنے ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا, من ربک, جب تجھے اولاد نہیں ملتی تھی تو کس کو پکارتا تھا؟ مشکل پڑتی تھی تو کس کا نام لیتا تھا؟ یا وہاں پہ یہ کہے گا اللہ؟ جس کا نام لے گا وہاں وہ چلنا نہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ بول کون تیرے مشکل کشا تھا, اور پھر اس نے بیچارے نے یہی کہنا ہے ہا ہا لا ادری, ہائے افسوس مجھے نہیں پتا, اور وہاں معافی نہیں ہے, گرزیں پڑنی ہیں. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, انسانیت کے خیر خواہ ہیں. ہماری دعوت صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے, ایک گاؤں یا ایک پنڈ یا ایک شہر کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. قبر میں جانے سے پہلے پہلے, موت کے آنے سے پہلے پہلے, جب لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ یا لوگ آواز دے کلمہ شہادت, اس سے پہلے ضروری ہے اصلاح کرنی ہے معاشرے کی. تو اپنی آخرت کی فکر کرو, یہ چیزیں بنیادی ہیں. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں, وہ سب کو بھول سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے, توحید کے بعد متصل جو اہم ترین چیز ہے اور معاشرے میں بگاڑ ہے کہ یہ بیچارے مکان تو نقشے پہ بناتے ہیں, بال نقشہ دے کے کٹواتے ہیں, اور اپنی شلوار قمیض ناپ اور ماپ دے کے سلواتے ہیں, جوتے کا یہ ناپ اور ماپ رکھتے ہیں, یہ مختلف ڈیزائن ذہنوں میں رکھ کے آئیڈیل بنا کے وہ چیزیں محل بناتے ہیں, اپنے گھروں کا لینٹر ویسے کٹواتے ہیں, یہ نیچے اپنے فرنیچر اپنی سوچ کے مطابق آئیڈیل استعمال کرتے ہیں. لیکن بیچارہ دین واحد ایسی چیز ہے کہ جس سے مل جائے, جہاں سے مل جائے, جیسا مل جائے, جو اچھا لگا, جو دل کو بھا گیا, جو من کو بھا گیا, جو نظروں کو خیرہ کر گیا, جو زہری حسن دل میں سما گیا, اسی کے اوپر جو ہے وہ دل آ گیا, للچا کے اس کو اپنا کے دین کہہ دیا. لوگوں, دین صرف وہ ہے جو آسمان سے رب نے اتارا ہے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہم تک پہنچایا ہے اور کر کے دکھایا ہے, اور وہ میرے محبوب کی سنت ہے, وہ طریقت ہے, وہ شریعت ہے. ساری دنیا ایک طرف, اگر آپ کی عملی زندگی میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, سمجھیے آپ دھوکے میں. بگاڑ صحیح ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. میں نے گاڑی کے پلگ نکالے تو بیٹے کو دے دیے, میں نے کہا جائے بائک میں ڈلوا لو. لے کے گیا تو کہنے لگا بابا مستری کہہ رہا ہے یہ نہیں ڈلنا ہے. میں نے کہا بیٹا وہ بھی پلگ, یہ بھی پلگ, یہ ہے بھی گاڑی کا, کام بھی زیادہ کرتا ہے. ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا بابا کیا ہو گیا ہے, کیسے سمجھاؤں, یہ گاڑی میں لگ سکتا ہے بائک میں نہیں لگنا. اس نے بھی کہا ہے یہ ویسے بھی سائز کا فرق ہے, اگر اتنے سائز کا فرق ہو, ایک مشینری میں دوسرا پرزا فٹ نہیں آتا. تیری عبادت, قیام, رکوع, سجود, رفع الیدین, ہاتھ باندھنے, تیری زندگی, طرز بندگی, تیری خوشی, تیری غمی, لین دین, تعلقات, ان کا سائز جو مرضی ہو وہ سب چل جائے گا. اور لوگوں کبھی نہیں, صرف وہ چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ دیا ہے, جو آپ نے پیمانہ دیا. لہذا اگر ابھی تک میرے محبوب کی سنت سے پیار نہیں ہوا, دل میں اہمیت نہیں بنی, آنکھوں میں اس کی ابھی قدر نہیں سمائی, ابھی تک اس کا احترام نہیں جان پائے, لاکھ مرحبا مرحبا, حضور کی آمد مرحبا کہتے رہے ہو, محبت اپنی جگہ, لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ہر سنت کو مرحبا کہیے, آپ کی ہر سنت کو مرحبا کہیے, کسی چیز کو حقیر مت جانیے. جو ماں باپ وراثت میں چھوڑ کے جائے, میں نے دیکھا ہے بچے چھوٹی چھوٹی چیز, یہ امی کی نشانی ہے, یہ ابو کی نشانی ہے, محبوب جو بھی دے کے گئے ہیں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی. یہ جو ذہن بن گیا ہے نا, مرضی کا لے لیں, سنتیں چھوڑ سکتے ہیں, فرض پڑھ لو, دھوکا ہے. سنتیں جو میرے محبوب نے پڑھی ہیں ویسے پڑھیے,
جہاں پڑھی ہیں وہاں پڑھیے. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، مسجد میں فرائض پڑھے ہیں فرض پڑھیے، نوافل گھر میں ادا کیجئے، سنتیں گھر میں پڑھیے، جو محبوب نے جس طریقے سے پڑھی ہیں ویسے ادا کیجئے، سنت کی دل میں اہمیت رکھیے. معاملہ داڑھی کا ہو، لباس کا ہو، حجامت کا ہو، معاملہ شلوار کا ہو ٹخنوں سے اوپر یا نیچے کا ہو، معاملہ تہبند کا ہو یا پگڑی کا ہو، معاملہ کھانے پینے یا لقمے دائیں بائیں ہاتھ کا ہو، جو بھی ہے سیکھیے. جو آپ کی فیلڈ ہے، جو آپ کا شعبہ ہے، اتنا علم ضرور جانیے کہ مجھے کیا ضروری ہے، جو سنت ہے لینا ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. صرف قرآن مجید ناظرہ پڑھ لینا، حفظ کر لینا، یاد کر لینا، یہ بھی بڑا اہم ہے، مگر رٹا لگا کے بعد میں پتہ ہی نہ ہو کہ میری زندگی، میرا شعبہ، میری کاروبار، میرا خرید و فروخت کا سلسلہ، اور جو میری منڈی، میرا بازار، میری دکان، اس کے فرائض کیا ہیں مجھے کم از کم پتہ ہونا چاہیے. اگر میں تاجر ہوں تو دو بیسک چیزیں، مجھے سچائی کے ساتھ بات کرنی ہے اور مجھے امانت داری کے ساتھ سودا بیچنا ہے. مجھے اس کے فرائض کا پتہ ہو، جن چیزوں سے منع کیا گیا اس کا علم ہو، پھر جا کر کے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اب آئیے، الحمدللہ وقت کی قدر بھی دل میں آ گئی، نیت بھی خالص ہو گئی، اور شرک سے بھی بچ گئے، توحید بھی مل گئی، سنت بھی مل گئی. سنت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ بدعات کو سلام نہیں کہہ دیتے. یاد رکھیے، جب بدعت آتی ہے سنت اتنی غیرت مند ہے وہ جگہ ہی چھوڑ دیتی ہے. سنت اتنی غیرت مند ہے وہ جگہ چھوڑ دیتی ہے. ہم جب نکاح پڑھاتے ہیں تو بڑے سارے گواہ موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی نا طلاق کی عجیب نوبت آتی ہے. عورت کہتی ہے میں نے اس کے گھر میں نہیں رہنا. پوچھتے ہیں بھائی تیری شادی ہوئی ہے تو کیوں نہیں رہتی؟ تیرا نکاح ہوا ہے، حق مار دیا گیا ہے، تو نے کیوں نہیں رہنا؟ جواب آتا ہے کہ اس کی جس کے ساتھ علیق سلیق ہے اسے رکھ لے، مجھے نہیں رہنا. جو حق پہ بیوی ہوتی ہے وہ غیرت مند ہوتی ہے، جرت مند ہوتی ہے، اپنا گھر بار بسا ہوا چھوڑ جاتی ہے. کیوں؟ جب کوئی غیر قانونی چیز آئے، قانون گوارا نہیں کرتا. لوگوں، میرے نبی کی سنت کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ قدر کریں یا نہ کریں، وہ آپ کے پاس پڑی رہے گی. سنت غیرت مند ہے. جب جہاں جہاں جیسے جیسے بدعت کا فروغ ہوتا جاتا ہے، سنت اپنا دامن سمیٹتی جاتی ہے. آپ چیک کریں اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں، ہمارے گھروں میں کتنی سنتیں تھیں اور صحیح تھیں، پیور تھی، صافی تھی. جب سے لوگوں نے بدعات کو رواج دیا ہے، سنتیں سمٹ کر کے کہاں چلی گئی ہیں. یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. لہٰذا بدعات کو، خرافات کو، رسومات کو، ذاتی پسند ناپسند کو، حسن اور جمال کو، ان کو سلام کہیے. معاشرہ ٹھیک ہوگا. جب بھی علاج ہونا ہے سنت کے ساتھ ہونا ہے. جیسا کہ امام مالک نے کہا تھا، جس طریقے سے پہلی امت کے اوائل کی اصلاح کی گئی تھی، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، آیات اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عملی زندگی کے ساتھ، کردار اور گفتار کے ساتھ، حدیث اور تقریر کے ساتھ، آج بھی اگر امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو وہ سب کرنا پڑے گا. حضرات، اس کے بعد اپنی عبادات پہ نظر ثانی کریں، اپنی عبادتوں کو دیکھیں. لوگوں کو چھوڑ دیں وہ کیا کرتے ہیں. فلاں نیت کر رہا ہے، فلاں نہیں کر رہا، فلاں ایسے کہتا ہے، فلاں قدم ایسے رکھتا ہے، فلاں وضو ایسے کرتا ہے. سب سے پہلے اپنی اذان پہ توجہ دیں. اگر آپ کی اذان مکے والی ہے، اپنی اقامت بھی مکے والی کہیں. جیسا کہ سیدنا ابو محذورہ نے ترجیح کے ساتھ دوہری اذان کہی، اقامت بھی دوہری کہی، تمہارے نبی کی تقریری سنت. اور اگر مدینے والی اذان ہے حضرت بلال یا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم والی، تو پھر اکاری اذان ہے تو اقامت بھی اکاری ہے. اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں. آپ نے اس کے شروع میں، آپ کے صحابہ نے کوئی لفظ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیے، حالانکہ محبوب سامنے تھے، درود کے زیادہ حقدار تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے شروع میں درود نہیں پڑھا. جب اذان کہہ لی ہے تو پھر محبوب کے لیے وسیلے کی دعا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کو ویسے پڑھیے جیسے محبوب نے پڑھا. تب پڑھیے جب آپ نے اپنے سامنے پڑھتے ہوئے سنا اور اس کی تصدیق فرمائی.
اور پھر درود ابراہیمی، پھڈے ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پیور سنت آپ کے دامن میں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد میرے محبوب نے نماز کے لیے نیت نہیں، حالانکہ وہ نبی جس نے نیت کے اوپر اعمال کا دار و مدار قرار دیا ہے، انہوں نے نماز سے پہلے لفظوں میں نیت نہیں کی۔ اپنی عبادات کو درست کیجئے، قیام، رکوع، سجود، یہ تو سبھی کر رہے ہیں، مگر مسجد نبوی میں ایک صحابی کو محبوب نے 3 دفعہ موڑا ہے۔ بگاڑ تھا تو موڑا ہے، اصلاح کی کہ نہیں کی؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ چلے میرا ساتھی ہے، میں نبی ہوں، یہ صحابی ہے، جینون مسجد نبوی میں ہے، ابھی ایستا ایستا سیکھ جائے گا، ابھی نیا نیا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے 3 دفعہ موڑا ہے، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی جا پھر نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ کیا آپ اور میں اپنے وضو کو خود کہیں گے کہ 2 بار کر کے کہ تو نے صحیح نہیں کیا؟ ہم دوسرے کو کہیں تو ہمیں جواب ملے گا جناب آپ اپنی پڑھیں، میری فکر چھوڑیں۔ ایسے نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، صحابی نے اصلاح کو قبول کیا، سینے سے لگایا، 3 دفعہ پڑھ کے لوٹا۔ آپ نے پھر کہا جا پڑھ، تو نے نہیں پڑھی۔ کہنے لگا محبوب پھر میری جو غلطی ہے مجھے وہ بتا دیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اکڑتا نہیں ہے، اکڑے مت، اپنے اندر میں ختم کریں، انا کو ختم کریں اور محبت کے ساتھ سیکھنا شروع کریں۔ میں آج ہی ایک نوجوان کو مل کے آیا ہوں جس نے شادی کے بعد حفظ کرنا شروع کیا۔ ہم تو اکثر جو ہے نا شادی سے پہلے کیا ہوا شادی کے بعد بھول جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا یار تجھے شرم نہیں آئی کہ شادی کے بعد قرآن سیکھ رہا ہے؟ کہندا جی 2 دفعہ آئی سی، پھر میں دے منہ تے 2-4 چنڈا ماریاں تو میں مر گئی، اس تو بعد میں یاد کرن دیا، 13واں سپارہ ہے میرا ماشاء۔ تو کبھی گھبرائیں نہیں، شرمائیں نہیں، غلطی غلطی ہے۔ اور میں مثال دے کے سمجھا دوں، اگر اللہ نہ کرے بندہ کسے ٹائم غلطی نال شلوار پوٹھی پا ہوئے، لائٹ گئی ہوئے کروں پتہ نہ لگا ہوئے، اچانک مسیتے آیا ہوئے تو لائٹ آ گئی ہوئے تو نال پیچھے بچیاں نے ایک دوجے نے کونی مار کے آکھیا ہوئے تائے ہونی ستھن پوٹھی پائی ہے، تو تائے ہونی نے سن لیا ہوئے یا رکوع چ جاندے نظر پہ گئی ہوئے ہیں، تو نیویں نیویں ہو کے جا کے سدھی کرو گے یا کہو گے شلوار میری ہے؟ کیوں؟ ڈر ہے کہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے۔ اگر دنیا کے معاملے میں ڈرتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے قبر پہ جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہیں گے۔ اگر زندگی غلطی میں گزر گئی اور اپنی اصلاح نہ کی، لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، اس سے پہلے پہلے رجوع کیجئے، اپنی غلطی کو تسلیم کیجئے، صحیح کیجئے۔ میرے محبوب نے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھی، ہوتی بھی نہیں۔ مت کہیں مولوی صاحب ساڑی ہو گئی ہے، ساڑی ہو گئی ہے تسی پڑھو، اکڑے نہ۔ اللہ کی قسم اکڑنے والوں کو جنت نہیں ملنی۔ میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے میری ساری امت کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا، کل امتی یدخلون الجنہ۔ تم بھی کہہ دیا کرو میرے نبی کی ساری امت جنت میں جائے گی۔ اسی تو فیصلہ کیتا نا جو ساڑا مسئلہ کہ انہیں جانا دوجیاں رہ جانا، ہر مسئلہ کی یہی کہہ رہا ہے نہیں، میرے نبی کی، محبوب کی، پیمبر کی، ہادی کی، شفیع کی، شفیع المذنبین کی، سیدنا حبیبنا شفیعنا کریمنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جنت میں جائے گی۔ کون روکے گا؟ کوئی نہیں روکنے والا، اللہ کہ بندہ خود اڑ نہ جائے، جو اڑ گیا وہ مر گیا۔ الا من ابا، یہ ابا کون ہے؟ اڑنے والا کون ہے؟ آبی کون ہے؟ کہا جس نے میری بات مان لی، اطاعت کر لی، وہ جنت میں چلا گیا، اس نے میری اطاعت کر لی۔ اور جس نے انکار کر دیا، میری نافرمانی کی، وہ اڑ گیا، جو اڑ گیا وہ مر گیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فیصلہ خود فرمائیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے ساتھ یہ ہاتھ اٹھائے تھے۔ آپ کی مرضی اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ہاتھ اوپر نہیں کر سکتی جب تک اندر ضمیر آپ کو نہیں جگاتا۔ بھائیو 4 چیزیں سب کی برابر ہوتی ہیں، جو بھی انسان ہے، کافر ہے یا مسلمان، شیعہ ہے یا سنی، وہابی ہے یا دیوبندی، آگ ہوا پانی مٹی سے اس کا خمیر بنا ہے، خمیر آپ کا میرا سب کا برابر ہے، اور مساوات ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد و آدم مٹی سے ہیں، آگ ہوا پانی سے خمیر بنا ہے۔ اگر یہاں حکمرانی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی تو ادھر ضمیر ہوگا،
پھر یہ مطیع ہوگا، یہ فرما بردار ہوگا، یہ نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف۔ اور اگر یہاں حکمرانی شیطان کی ہوئی اور اس کے ساتھیوں کی ہوئی یا اپنی ہوس کی اور من پرستی کی ہوئی تو پھر ضمیر مر جاتا ہے، ضمیر کی جگہ شریر آتا ہے، اور شریر ہمیشہ شرارتوں پہ ابھارتا ہے۔ اور میرے محبوب ہر خطبے میں کہتے تھے وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ ہمارے نفسوں کا جو شریر ہے اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھنا۔ لہذا ضروری ہے عبادات کو، روزے کے سائز کو، روزے کی نیت کو، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جملے بڑے اچھے ہوں گے مگر مصطفیٰ سے نہیں ملے۔ سورج غروب ہوا ہے، افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، ساری دنیا احتیاط کا بول لے، تیرے من کے اندر ہونا چاہیے میرے مصطفیٰ نے سورج کے غروب ہوتے روزہ کھولا ہے، آپ سے بڑھ کے احتیاط کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا مجھے اسی ٹائم پہ کھولنا ہے۔ حضرات اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے، جو مرضی دنیا کرتی پھرے آپ وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آخری چیز اپنے معاملات۔ بس اوقات ہم نمازیں بھی بڑی لمبی پڑھ لیتے ہیں، سجدے بھی بڑے لمبے کر لیتے ہیں، رکوع بھی بڑے خوبصورت کر لیتے ہیں، ہم اللہ توبہ بھی بڑی کر لیتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں، تسبیح پہ تسبیح پھیرتے ہیں، لیکن دل جو سخت ہیں وہ کبھی نرم نہیں ہوا ہے۔ اڈیاں پھٹیاں ہونا تو تیل لا لیندے، لوشن لا لیندے، ہن تے اڈیاں پھٹیاں والی سپیشل کریم آن لگ پئی، وہ لے کے آوندے نے۔ دل پھٹے ہون تے کی لاؤنا ہے؟ دل پھٹے ہون، ایک دوجے تو دوری ہوئے، باپ بیٹے کو بلا کے راضی نہیں، بیٹا باپ کا نام لے کے راضی نہیں، بھائی بھائی کا ذکر کر کے راضی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے راضی نہیں، کھانا کھانا کھلانا تو بڑی دور کی بات ہے، رشتہ لینا دلانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے سامنے وہ نام نہ لئی، یہاں تک نفرتیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اس کی اصلاح کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تکسر القواریر، دل نرم ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، ان کو توڑا نہ کریں۔ اور شاعر نے کہا تھا آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ مگر ہم دل توڑنے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑے ماہر ہیں، شہروں میں بھی بڑے ہیں، لیکن جنہیں پنڈاں والے ماہر نے نا شہراں والیاں دے واسطہ روگ ہی نہیں، ایسی لگائیں گے، ایسی چھوڑیں گے، پوری نسلیں خانوادے قبیلے جانتے ہیں۔ ہم کوئی ایک بات کر کے جائے کہاں، ہم اس کے ماشاءاللہ پردادے نکر دادے تک جا کر کے اس کا جو ہے نا وہ اسے ننگا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ انہوں میں ہوں او تو لینا ہے جتوں یاد کرے گا۔ اللہ کے لیے دو کام کریں، ایک اپنا ہاتھ روکیں، دوسری زبان روکیں، دل ٹوٹنے اور پھٹنے کم ہو جائیں گے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے بات پوچھی، آپ نے اپنی زبان باہر نکالی، اپنی زبان باہر نکال کے ہاتھ سے پکڑی اور پھر کہا کف علیک ھذا، او میرے صحابی اس زبان کو روک کے رکھ۔ صحابی کہہ بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہم بولتے ہیں اس کی بھی پکڑ ہوگی؟ جو ہم بولتے ہیں اس کی بھی پکڑ ہوگی؟ ہم تو سارا دن لطیفے سناتے ہیں، یاوہ گوئی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اگر مسلمان ہیں تو سرداروں کے واقعے، پنجابی ہیں تو پٹھانوں کے لطیفے، پٹھان ہیں تو پنجابیوں کے لطیفے، ایک دوسرے کے لطیفے، جاٹے تے رائیاں دے رائیاں تے جٹاں دے، ماشاءاللہ باقی قوماں دے بھی نال رلا لو، ایک دوسرے کے لطیفے بنا کے سارا دن گزار دیتے ہیں، اور پھٹ لگا لگا کے، چیر پھاڑ کے، دوسرے کا دل دکھا کے، تالیاں بجا کے، ہنس کے، کہہ لگا کے مطمئن ہوتے ہیں کہ جناب بہت بڑا کام کیا ہے۔ لوگوں نہیں، جہاں دلوں پہ پھٹ آ جائیں، دوریاں آ جائیں، پھر وہ معاشرہ کبھی جڑتا نہیں ہے۔ میرے محبوب نے دل میں نرمیاں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت احسان کے طور پہ اسے یاد کروایا ہے تو وہ یہ بھی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کہا اگر آپ سخت دل والے ہوتے، دلوں میں دوریاں پیدا کرنے والے ہوتے، یہ لوگ تیرے قریب نہ بیٹھتے۔ اور آپ نے قریب کیسے کیا تھا؟ دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا، دشمنوں سے بھی، طائف والوں کا بدلہ نہیں لیا، مکے والوں کا بدلہ نہیں لیا،
محبوب علیہ السلام کی جو جان لینے آیا تھا، آپ نے تلوار پکڑ کے اس سے بھی بدلہ نہیں لیا. معاف کرنا، درگزر کرنا اور یہ معافی کے دروازے کھولنا، یہ سب سے بڑی جیت ہوتی ہے. انسان ہونے کے ناطے ہم سب غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو کسی سے غلطی ہو جائے تو حوصلہ کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا، اور پھر جو ہے یہ امید رکھنا کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اور اس کے لیے بہترین قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آپ جیسے اپنی غلطیوں کے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ ہم دوسریوں کی غلطیوں کے جج ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کے وکیل بن جاتے ہیں، یا الٹ کہہ لیں، جیسے بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. جب فیصلے آتے ہیں تو پھر فاصلوں کو جنم دیتے ہیں. اگر اپنی وکالت کرتے ہو کہ نہیں یار یہ میرا ایسے وہ ایسے، تو دوسرے کا بھی تھوڑا سوچ لیں. جج مت بنے، تھوڑا حوصلہ رکھیں، حسن ظن رکھیں. ایسے ہوا ہوگا، ممکن ہے ایسے ہو گیا ہو، یہ پرابلم بن گئی ہو. اگر یہ نہیں کرو گے تو دل توڑے جائیں گے. اور بالخصوص رشتہ دار دل توڑنے میں اللہ کے لیے میرے محبوب نے کہا تھا لا تکسر القواریر. یہ جو نرم و نازک دلوں والی ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، یہ آپ نے اس کو کہا تھا جو ہودی پڑھ کے اونٹ چلا رہا تھا، وہ ایک سواری چلا رہا تھا. ہم پوری زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نفرتوں کے بیج بو کے، علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوام حکمران کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یار دوست احباب کے ساتھ. تو اس چیز کو بھی کور کریں. اس کے بعد نظر میں حیا بڑی ضروری ہے. جتنے مسائل اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، عدالتوں میں نکاح ہو رہے ہیں، جھگڑے اور پھڈے ہو رہے ہیں، بیویاں خلے لے رہی ہیں، عورتوں کو طلاقیں مل رہی ہیں، اور مردوں کی زندگی، عورتوں کی زندگی ناکام ہو رہی ہے، خانگی اور عائلی زندگی بیکار میں جا رہی ہے، بچے زندہ یتیم بن رہے ہیں. پیچھے دشمن کی حیثیت سے اگر کوئی وار کر رہا ہے تو نظر کا وار ہے. اپنی نظروں کو، اگر اللہ نے کسی کو کچھ اچھا دیا ہے تو ماشاءاللہ پڑھیے، تبارک اللہ. استہزاء اور مذاق والا نہیں بلکہ دعا والا کہ اللہ جو تو نے چاہا وہ کر دیا، میرے بھائی کی اس چیز میں برکت ڈال، اس نعمت کو اور بڑھا دے. اللہ میں بھی سوالی ہوں، یہ نعمت مجھ کو بھی عطا کر. رشک کریں، حسد نہ کریں. رشک والی آنکھ، رشک والی زبان، رشک والا دل، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بڑھ کے دے گا. ہم شہروں میں تو جو دیکھتے ہیں، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان رب العالمین، عظمت صحابہ. دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، نہ ڈر بے باک سپاہی حضرت مولانا محمد عثمان شاکر صاحب. حضرات ذی وقار، نظر کا حصہ ہوتا ہے نظر سے جی بھر کے دیدار کریں. ہم نظر پہ ہی بات کر رہے تھے تو اچھی بات ہے، لیکن نظر لگانی نہیں ہے. سونے نو نظر لگتی بھی بڑی جلدی ہے، وہ دے اثرات بھی پھر بسا اوقات بڑے برے کر کے ظاہر ہوندے نے. اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے. ماشاءاللہ تبارک اللہ، جو رب نے چاہا وہ ہوا، وما لم یشا لم یکن. جو رب نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تو کسی کو نظر لگانے والی آنکھ سے بھی خود کو بچائیں. کسی دی مجھ ویکھی کی گل ہے بھائی، نال ہی پھڑک گئی. نہیں، ماشاءاللہ پڑھے، تبارک اللہ پڑھے. حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں. اور پھر اس نظر کو بے باک نہیں کریں. مرد ہیں تو نظروں کو جھکا کے رکھیں، عورت ہیں تو نظروں کو جھکا کے رکھیں. کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، اور مومنات سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، نظروں میں جھکاؤ ہوگا. اللہ تعالیٰ عزت اور آبرو کی حفاظت رکھیں گے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، پہلے بازار چ بہ جانا ہے، پھر پورا ڈیلا پھیرنا جتھے تک جاندہ ہے، اتو لے کے تھلوں تک. تے جب تک ماشاءاللہ توڑ کماد والی نکر تو گوٹھ تو موڑ نہ جان، آپاں جان نہیں چھڑنی. اور پھر اللہ بھلا کرے نوجوانوں کا بائکیں رکھی ہوتی ہیں، ٹینکی تے 2 بچے، پیچھے ابا، وہ دے پیچھے 2 بچے، پھر وہ دی بی دے پڑھتے پھر بچے. یہ پھر ریساں دے کے انہوں ویکھ ویکھ کے اگو لتاں لوں لگا کے ٹپا کے. تے جب تک گھر نہ چھڈ کے آن، ذمہ داری پوری نہیں ہوندی. یہ باتیں چھوڑ دیں. جوانی کے لیے یہ داغ ہے، باعث شرمندگی ہیں، یہ بے حیائی کا باعث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے محبوب نے تربیت کی. جب ہماری آنکھ دیکھتی ہے
کوئی ایک جی چنگا لگا، 50 کزن بیٹھے نے ایک جی چنگا جی اے میرا ہوئے او میرا ہوئے، یہ کرتے کرتے ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈورے ڈالنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من خبب امراتن علی زوجہا فلیس منا، جو بد نصیب کسی کی بیوی کو، گھر والی کو، اس کی عزت اور آبرو کو ڈورے ڈال کے شوہر کے خلاف کرے یا باتیں بنا کے اس کے گھر کو ضائع کرے یا ان کے رشتے میں دراڑ کا باعث بنے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے کبھی یہ کام عالم کر رہا ہوتا ہے، وہ بیچارے فتویٰ پوچھنے آئے، ایک گوں اپنا ہی لوچ تلیا ہوں نا بیچارے، امید رکھی ہوں ہے، وہ مرتے ہیں تو مرے، جہاں ملانا بنتا ہے ملائیے، فتوے کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، بہترین جو ہے وہ لب و لہجے کے ساتھ۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں پھر علاج کیجئے، ملائیے۔ اگر آپ بڑے ہیں، پنچایت کے سرپنچ ہیں، ملانے والی بات کیجئے۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ مگر آج ہر بندہ جو ہے میسیجنگ سے لے کے چیٹنگ تلک، کال پیکیجز تلک، سوشل میڈیا تلک، جتنی بھی ورائٹیاں ہیں ہمارے پاس، ہم استعمال کر رہے ہیں تو معاشرے کو بگاڑنے میں۔ ہماری نیو ایئر نائٹ 12 بجے سے پہلے پچھلے سال میں، 12 بجے کے بعد سال کے ابتدائی دن جنوری کی پہلی رات میں، پھر جو ہے وہ فروری کے ویلنٹائن میں، اور مارچ کے جشن بہارا میں، ہر مہینے میں ہم نے سوسائٹی کو بگاڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چنا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے یہ اپنی بائکس، یہ اپنی قوتیں، یہ اپنی طاقتیں، یہ اپنے پیسے، یہ اپنی دولتیں، یہ اپنی نظر، یہ اپنی نگاہیں، یہ 32 کروڑ کیمرے اگر اللہ نے دیے ہیں تو کتاب و سنت کو دیکھنے کے لیے، آیات کو دیکھنے کے لیے، دلائل کو دیکھنے کے لیے، حقیقت کو دیکھنے کے لیے، حق راہ پہ چلنے کے لیے، اور اپنے اچھے برے کے امتیاز کے لیے، نہ کہ ظلم اور زیادتی کر کے دوسروں کی عزتوں میں گاڑنے کے لیے۔ یہ اپنی نظر کا جو ہے صحیح استعمال شروع کریں، انشاءاللہ العزیز معاشرے میں خود بخود بہتری آ جائے گی۔ اور آخری گزارش، ہر بندے کو دوسرا مجرم نظر آتا ہے، خود ٹھیک نظر آتا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبان میں بھی جھانکیے، اپنے جرم بھی دیکھیے، اپنی غلطیاں بھی دیکھیے۔ آپ ماشاءاللہ گناہوں کا پلندہ ہوتے ہیں، سارا اکٹھا کر کے اپنی کچھ دوجے دی ہاتھ چ، یہ ہماری پوری سوسائٹی کا مزاج بن چکا ہے۔ اللہ کے لیے حضرت عمر کا وہ جملہ جز اللہ رجلا اہدی الی عیوبی، اللہ جزا دے اس بندے کو جو گفٹ میں، تحفے میں مجھے میرے عیب بھیجے۔ آپ کو پتہ ہے گفٹ کیسے بھیجتے ہیں؟ پیک کر کے، اور بالخصوص جو دولہے کو دیا جاتا ہے 500 دفعہ پیک کر کے، ایڈا کا گفٹ ہوں ہے، پیک کرتے 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 اتنا ڈبہ بنایا ہوتا ہے، بیچارہ کھول کھول کے آخر کہندا میں لیندا ہی نہیں۔ جز اللہ رجلا اہدی الی عیوبی، عیب کبھی ننگے کر کے لوگوں کو مت دیں، گفٹ کرنے ہیں تو گفٹ پیک میں دیں۔ اور آئینہ بنیے، آئینہ مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ خاموشی کے ساتھ صرف چہرہ دکھاتا ہے، داغ دکھاتا ہے، بعد میں آنے والے سے ڈسکس نہیں کرتا کہ یہ ایسا تھا، اس کے ایسے داغ تھا، اس کے یہ پرابلم تھی، اب آپ کی مرضی اصلاح کر لیں یا نہ کریں۔ ہاں یہ کردار جس دن ہم نے نبھانا شروع کر دیا، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہوگا۔ اور سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میری خیر خواہی چاہتے ہو تو مجھے تنہائی میں کوئی بات کہنا، وہ میری نصیحت ہوگی، اور اگر سب کے سامنے کہو گے تو فصیحت ہوگی۔ لہٰذا ہم ماشاءاللہ مجلس میں بیٹھ کے میں 10 لوگوں سے دسوں، وہ یار تو میں نے ہون دس دے کی کہنا ہے، نہیں میں تینوں دسوں، تو یہ اصلاح نہیں ہوتی، یہ بربادی ہوتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کرنا ہے تو ان چیزوں کو لیں، عیوب کی پردہ داری کریں۔ آپ بھی عیب رکھتے ہیں، اللہ بھی ستیر ہے، جو مومن کا پردہ رکھتا ہے اللہ اس کا پردہ رکھتا ہے، جو بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ما کان العبد فی عون اخی، یہ آپ کریں، بھائی کی اصلاح کرنا بھی اس کی مدد ہے۔ موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے وائی دیندے ہو کہ نہیں، پاس سٹینڈ چکلا، کیوں چکاندے ہو؟ خیر خواہی ہے۔ لائٹیں بند کرواتے ہو کہ نہیں، پا ہیڈ لائٹ بند کر لے، خیر خواہی ہے۔
عورت کا دوپٹہ چادر آ رہی ہے، آواز دیتے ہو کہ نہیں؟ اسی طرح دین میں اور دنیا دونوں پہلوؤں میں جہاں کوئی کمی بیشی نظر آئے، بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے تنہائی میں بلا کے، سائیڈ پہ بلا کے آپ انشاءاللہ العزیز بات کرنا شروع کریں، بچوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی، گھر والی اپنے شوہر کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معاملہ بگڑے گا نہیں، خیر کی طرف بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات بھی صحیح کر دے، عبادات بھی صحیح کر دے، عقائد بھی صحیح کر دے، دنیا اور عقبہ بھی درست فرما دے۔ اور جس مقصد کے لیے آج احباب نے کانفرنس رکھی ہے، اللہ کتاب و سنت کا عامل بھی بنا دے، حامل بھی بنا دے، اور جو ہماری کمی کوتاہیاں ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے۔ علماء کرام نے جو سنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول کرے اور ان کو جزا دے اور صلہ دے، اور آپ نے جو سنا ہے عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ کیا شادی کے موقع پہ گلے میں پیسوں کے ہار ڈالنا فضول خرچی ہے؟ نہیں، یہ کس نے کہا؟ فضول خرچی نہیں ہے، آپ نے پیسے دیے، سام کے رکھ لو جی، تو لوڑ پو نوٹ کٹ کٹ کے دیتی جو۔ لیکن 5000 سے چھوٹے نوٹ والا ہار بدعت ہے۔ سنت کیا ہے کہ بڑے نوٹ والا ہار دینا چاہیے۔ اللہ کے بندو، ابھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ نمود اور نمائش، آپ لفافے میں پیک کریں، جتنا دینا چاہتے ہیں اسے ڈبل دے دیں، زیادہ سے زیادہ ہے تو لفافے کے اندر والی سائیڈ پہ نام لکھ دیں، جو اور زیادہ کوئی پریشانی ہے ہر نوٹ تے نام لکھ دو، گواچ نہ جائے۔ وہ جب دے اس نے لٹانا ہے تو ادھار، یہ گفٹ ہدیہ تو اب رہ نہیں گیا ہے، تو ادھار اسی دیتا سی انہیں موڑیا ہی نہیں، ڈکار ہی مار گیا۔ تو اگر دینا ہی ہے، تعاون کرنا ہے، تو اس کے اس موقع پہ تعاون کریں، تو واپسی کی امید نہ رکھیں۔ لیکن اگر واپسی کی امید ہے تو پھر آپ ہار ہی ڈال لیں، وہ بہتر ہے، پتہ تے ہو نہ کتوں آیا۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ پورا لگ پایا، لگتا تسی دوجا مسئلہ سن لیا۔ بھائی یہ سنیں، اجتماعی دعا جہاں جہاں جائز ہے وہ جگہ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کی ہے نماز کے اندر آ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے سبحانک اللہم و بحمدک۔ سب نے اجتماعی دعا کر رہے ہیں کیونکہ ثنا دعا ہے، مگر ہر بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اللہ میرے اور میرے گناہ ان کے درمیان دوری ڈال۔ امام بھی کر رہا ہے، مقتدی بھی کر رہے ہیں، صورت اجتماعی ہے مگر دعا اپنی اپنی مانگ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد فاتحہ آ گئی، دعا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی صورت ملائی، دعا والی دعا ہے۔ پھر محبوب نے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے اجتماعی دعا کروائی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ربی العظیم، کریں، ہم نہیں روکیں گے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کے پھر دعا کی ہے ہاتھ چھوڑ کے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، سبھی کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے سجدے کی حالت میں دعا کی ہے، آپ کریں۔ پھر آپ نے دو سجدوں کے درمیان رانوں پہ ہاتھ رکھ کے رب اغفر لی رب اغفر لی دعا کی ہے، کروائی ہے۔ پھر آپ نے تشہد میں بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات السلام علیک ایھا النبی اللہم صلی علی محمد اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ ساری دعائیں آپ نے کی ہیں، صحابہ نے بھی ساتھ کی ہیں، اجتماعی شکل ہے۔ جب سلام پھیرا ہے نا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے بھی بولا، صحابہ نے سنا، انہوں نے بولا اللہم انت السلام ومنک السلام، ہر ایک نے پڑھا۔ انفرادی ذکر ہے، اپنا اپنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی شکل میں ہاتھ اٹھا کے، جیسے استسقاء میں آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے، استسقاء میں خطبے کے دوران دعا کروائی، کئی موقعوں پہ آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کے، تو آپ ان شکلوں میں کسی بھی شکل میں اگر اجتماعی دعا کا شوق ہے تو مولوی صاحب کو کہہ دیں جی تشہد چ ذرا دعا کرا دیا جائے، اجتماعی ہو رہی ہے، شوق بھی پورا ہو جائے گا، ذوق بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی سلام پھیرنے کے بعد انفرادی ذکر ہے، وہی میرے نبی کی سنت ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ بالکل اس سے ملتا جلتا سوال ہوتا ہے کہ وہ قنوت نازلہ کرنے میں کیا حرج ہے وتر کے وقت؟ اگر آپ کو قنوت نازلہ کا شوق ہے، تراویح پڑھتے ہوئے آپ نے ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں وہ دعا کی ہے، تو آپ نماز عشاء کی چوتھی رکعت میں قنوت نازلہ کر لیں، جتنی مرضی لمبی کر لیں۔ لیکن جب قنوت آئے
تو قنوت وطر میں وہی دعا کریں جو آپ نے حضرت حسن کو سکھائی تھی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت. آپ کا ذوق نازلہ بھی پورا ہو جائے گا، قنوت نازلہ، اور قنوت وطر کی سنت جو ہے وہ بھی ویسے ہی ادا ہو جائے گی. کلمہ گو مشرک اور بدعتی بے نماز کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھی طرح سن لیں، کان کھول کے سن لیں. اہل کتاب جن پہ کتاب اتری ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے جتنا مرضی شرک کیا ہو، جتنا مرضی، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کو 3 بول دیا ہو، ایک تیسرے کا ایک، 1/3 بولا ہو، ثالث ثلاثہ بولا ہو، اور اللہ نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہو اور ان کے شرک کو واضح کیا ہو، اور یہودی ہو، اہل کتاب ہو، اور اس نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بول دیا ہو، ان کا بھی ذبیحہ حلال ہے، ان کا بھی ذبیحہ. اگلی شرط اللہ نے کہا ہے کلو حلالا طیبا، ہے تو حلال، دل مانے تو کھاؤ، نہیں تو نہیں، ضروری نہیں. کھانے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک حلال ہونا، دوسرا دل مانے. کئی دفعہ اپنا وڈا ویر کرن ڈیا ہوئے تو اپنا دل نہیں کرتا کھانا، کی خیال ہے؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، باقی اس کی حلت کے جواز کی حد تک ہے، نصوص شرعیہ واضح ہیں. کلمہ گو مشرک اور بے نماز کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، آپ کا دل کرے تو پڑھیں، نہیں تو چھوڑ کے چلے جائیں، باقی پڑھ رہے ہو جائے گی. جیسے وہاں قلو حلالا طیبا نا، یہاں پہ اگر آپ سنتے ہیں تو الحمدللہ اہل الحق میں آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے جنازے کے حق میں ہیں، اور جو بے نماز ہے اس کے بارے میں بالخصوص جو بڑے بڑے محقق ائمہ ہیں انہوں نے کہا اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی. باقی آپ دیکھ لیں، آپ نے اگر بہت بڑے آپ مجتہد ہیں تو آپ نہ پڑھیں، چھوٹے سے تو پڑھ لیں. جیسے خودکشی والے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا، باقیوں کو کہا کہ آپ پڑھ لیں، تو سارے نہ بڑے مولوی بن جائیں. علاقے کا ایک آدھا بڑا مولوی مان لے، وہ نہ آئے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، وہ نہیں آیا. باقی چھوٹے جو ہیں وہ بہرحال اس کا کر دیں. کلمہ گو مشرک یا پھر مسلکن اہل حدیث داڑھی منڈا والے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ داڑھی والے کے پیچھے بھی ہو جائے گی کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا. میں اپنی داڑھی رکھ کے پڑھا، پھر میری بھی ہو جاؤ کہ پتہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا. مجھے حکم ہے کہ سنت کے مطابق پڑھیے، سنت کے ساتھ پڑھیے. میں نے سنت کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھی ہے، رب پھر بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں یہ تو اس کو پتا ہے نا. لیکن مجھے کیا حکم ہے کہ سنت کا اہتمام آگے کس کو کرنا ہے؟ جو کتاب اللہ کو زیادہ جانتا ہو، جو سنت کا زیادہ عامل ہو. اگر کوئی مجبوری ہے کسی علاقے چ گئے ہیں انہاں کو سب تو زیادہ سنت تے عمل کرنے والا وہی سی جی دی داڑھی تھوڑی تھوڑی خط رکھیا سی، باقیاں دی بالکل شیو سی، انہاں چ زیادہ سنت ہے نا وہ، لہذا وہ پڑھا رہا ہے. اب آپ کی سنت بڑی ہے، آپ پیچھے آ گئے ہیں. تو عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ کہتے تھے کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہونی چاہیے. سوال مک گئے. اللہ حافظ.